اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو ہے ہماری سال 2025 کے اوپر۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ سال 2025 کی آمد ہے، تو آج ہم بات کریں گے سال 2025 کا جو خاص علم جفر سے اسم اعظم، اس کی آیت۔ سال 2025 کا مفرد عدد بنتا ہے 9، یعنی 2 جمع 0 جمع 2 پھر جمع 5، 4 اور 5 9۔ نمبر 9 کا تعلق برج عقرب سے بھی ہے اور برج حمل سے بھی ہے اور ستارہ مریخ سے ہے۔ اگر ستارہ مریخ کو سعد حالت میں دیکھے تو یہ جرأت، شجاعت اور بہادری کا سیارہ ہے۔ اگر اسے نحس حالت میں دیکھیں تو یہ جنگ و جدل، لڑائی جھگڑوں، ایکسیڈنٹ اور فساد اور خون سے بھی اسی کو منسوب کیا جاتا ہے۔ نمبر 9 وہ نمبر ہے جس کو کسی بھی نمبر سے ضرب دیں تو جو مفرد عدد آئے گا وہ 9 ہی آئے گا۔ تو یہ نمبر 9 کی خاصیت ہے، یعنی نمبر 9 کو جب کسی سے بھی ہم ضرب دیں گے تو جو اس کو پھر ہم جب ایڈ کریں گے، جمع کریں گے تو وہ 9 ہی آئے گا۔ اب ہم بات کریں گے سال 2025 کا جو خاص اسم اعظم ہے، جو ہمارے استاد محترم قبلہ ابو بکر عثمانی صاحب نے، جو ماہر علم نجوم ہیں، ماہر علم جفر ہیں، ماہر علم طلسمات ہیں، ماہر علم العملیات ہیں، انہوں نے استخراج کر کے ہمیں دیا تھا، جو میں آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ جو سال 2025 کا خاص اسم اعظم علم جفر سے ہے، یا مقتدر یا غفار، یا مقتدر یا غفار، یہ صبح کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر وظائف ہم نے زیادہ تر جو پڑھا جاتا ہے وہ صبح کی، جیسے ہی سورج نکل رہا ہو صبح کی نماز آپ پڑھیں، اس وقت آپ زیادہ تر وظائف کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اسی وقت فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اسی وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، یعنی تمام تر معاملات، اگر دن کی شروعات ہم اچھے سے کریں، اچھی تسبیح پڑھیں، ذکر اذکار کریں تو پورا دن ہی ہمارا برکت والا گزرتا ہے، پورا دن ہی ہمارا بہت ہی خاص گزرتا ہے۔ تو زیادہ تر وظائف کو فجر کے بعد ہی پڑھا کریں، چاہے وہ 10 منٹ پڑھیں، چاہے 15 منٹ پڑھیں، لیکن زیادہ تر وظائف کو آپ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد ہی۔ یا مقتدر یا غفار کو آپ نے پڑھنا ہے فجر کے بعد یا اشراق کے بعد۔ آپ اپنے نام اور والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اعداد یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر تو کوشش کریں کہ آج کل بہت سی حروف ابجد کی ایپ مل جاتی ہیں، پلے اسٹور سے بھی آپ کو مل جائے گی، اس سے اپنے نام اور والدہ کے نام کے اعداد نکال کے ان دونوں کے مطابق اس اسم اعظم کو، یا مقتدر کو یا غفار کو پڑھیں۔ اب ہم تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں یا مقتدر کی یا غفار کی۔ یا مقتدر یا غفار دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اور ان کے معنی درجہ ذیل ہیں۔ یا مقتدر کے معنی ہے بے حد قدرت والا، یعنی حد سے زیادہ قدرت والا، سب پر قابو رکھنے والا، یعنی ہر چیز اس کے قابو میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کی لامحدود طاقت اور ہر چیز پر قابو پانے کی قدرت کو بیان کرتی ہے کہ وہ ہر کام پہ مکمل اختیار رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یا مقتدر بے حد اختیار رکھنے والا، سب پہ قابو رکھنے والا، ہر چیز پہ قادر، ہر چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ اب آگے یا غفار، میں نے بہت زیادہ بخشنے والا، ہر بار معاف کرنے والا، یعنی بار بار معاف کر دینے والا۔ انسان غلطی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر غلطی کر لیتا ہے، پھر معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نام اللہ کی صفت رحمت و مغفرت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بار بار معاف کرتا ہے، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، یعنی بار بار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بار بار درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا غفار، اللہ تعالیٰ کی صفت میں رحمت اور مغفرت کی جھلک ہے اس میں، یا غفاروں میں، یعنی وہ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بار بار بخشنے والا ہے، حد سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کی قدرت اور رحمت کے حسین امتزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی جو آیت ہے اور اس کی جو سورہ ہے وہ کون سی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سال کی جو آیت مبارکہ ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔
اسم اعظم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اس سال کی سورت مبارک جو میں بتاؤں گا اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو اس سال کی مبارک آیت ہے سورہ نمبر 37 الصفات، آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین۔ یہ تلفظ آپ قرآن مجید سے بھی دیکھ کے ٹھیک کر لیجئے گا، سلام علی الیاسین، ترجمہ کہ اے الیاس پر سلامتی ہو۔ تفسیر الیاسین، الیاسین کا ایک ہی تلفظ ہے جس سے جیسے طور سینا کے طور پہ طور سین بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس کو دوسری کتابوں میں ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے 130 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس آیت کو، یا پھر آپ یہ کر لیں کہ اپنے نام اور والدہ کے نام کے اعداد نکال کے اس کے مطابق یہ آیت کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 130 مرتبہ اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس سال 2025 کے علم جفر کے مطابق اس آیت کو استخراج کیا گیا ہے۔ سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین۔ یہ آیت اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، اگر اس آیت کی معرفت سے آپ واقف ہو جائیں گے تو سیکنڈوں میں سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک خزانہ آ جائے گا۔ کسی بھی کام کے لیے اگر آپ پڑھیں گے وہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں وہ آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ اب اس سال کی مبارک سورت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس سال کی جو مبارک سورت ہے وہ کون سی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اس سال کی جو مبارک سورت ہے وہ ہے سورہ مزمل شریف۔ سورہ مزمل شریف کو آپ نے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ وہ اس سال کا جو مفرد عدد ہے 9 بنتا ہے۔ آپ نے 9 مرتبہ اس کو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اسم اعظم کو بھی آپ نے استادات میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ الصفات کی آیت نمبر 130 سلام علی الیاسین کو بھی آپ نے 130 مرتبہ پڑھ لیا، یا اپنے نام اور والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ لیا۔ اور جو سورہ مزمل شریف ہے اس کو آپ نے صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے صبح و فجر کی نماز کے بعد۔ سورہ مزمل شریف آپ کے تمام کاموں کے لیے کافی و شافی ہے۔ تسخیر بھی اس سے ہوگی، رزق بھی آپ کا اس سے کھل جائے گا، بندش یا جادو کے معاملات ہیں وہ بھی اس سے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ معرفت الہی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو اس سے مل جائے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی زیارت چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس سے ہو جائے گی۔ جادو جنات کے معاملات بھی اس سے حل ہو جائیں گے، نظر بد کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ستاروں کی رجت ہے یا نحوست وغیرہ ہے، یا کسی عمل کی آپ کے اوپر رجت ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ کو اس سے حل ہو جائے گی۔ تسخیر کے معاملے میں سورہ مزمل شریف بہت ہی زبردست کام کرتی ہے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیں، صبح و فجر کے بعد آپ اس کو 9 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو دیکھیں کہ آپ کے کام کس طرح غیب سے حل ہوتے ہیں۔ اس کے جو موکلین ہیں، اس کے جو خدام ہیں وہ بہت ہی بزرگ ہیں، بہت ہی اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، بہت ہی مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کے بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ پاکستان میں یا بیرون ملک میں کتنے بھی عاملین ہیں، پوری دنیا میں 90% جو عاملین ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی عمل ہے تسخیر کا، جس سے وہ جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، جس کا وہ پڑھتے ہیں حصار کے لیے، سارے معاملات کے لیے وہ سورہ مزمل شریف ہی ہے۔ یعنی سورہ مزمل شریف کا عمل اتنا زیادہ چلتا ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو حضرت سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سلطان الفقر کا مقام پانا ہے تو وہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنا شروع کر دے، تو یہ سورہ مزمل شریف آپ کو ولایت تک لے جائے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد وآل محمد۔